میرے خیال میں اس چیز کا برے انداز میں استعمال بھی ہوا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذرائع سے اور اپنی ایفرٹ سے اور کمرشل مارکیٹس کے تھرو اپنی فائنینسنگ کرے۔ چوتھی چیز یہی ہے کہ جو ایک مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ رہا ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی بجائے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی کمیٹیز بنا کر کوآرڈینیشن کرے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبل بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اہم اقتصادی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنائیں اور ان کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک حیثیت بھی دیں اور ان کی کیپیسٹی بھی دیں اور ان کو آٹونومی بھی دیں۔ دوسرا جو قانون بنا ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی ادارے ہیں خصوصی طور پہ جو بزنس کی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختلف ادارے یا مختلف کمپنیز کئی انداز سے چل رہے ہیں، کسی کے اپنے قوانین ہیں، کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک ہچ پچ والا نظام ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی کہ اس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹروینشنسٹ رول ہے اس کو کم کیا جائے، اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے اور منسٹریز کا رول اس کے انڈر سبسیوم کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ان کے بورڈ اور اس کا چیئرمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں، جس میں کمیٹیز بنائی جائیں گی جو یہ سلسلہ جو ہے ایک شفاف اور پروفیشنل انداز میں کرے گی، اور جو سی ای اوز ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف ایگزیکٹو وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ منسٹر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان بیٹھے یہ فیصلے کر رہے ہوں، تاکہ پروفیشنلزم ہو اور یہاں پر بھی اداروں کو ایک جو ماڈرن تقاضے ہیں ان کی بنیاد پہ چلایا جائے اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور دی جائے اور ان کو روز شام صبح تبدیل نہیں کیا جائے۔ اسی طرح سے ان ایس او ایز کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بزنسز کے اندر کمپیٹ کر سکیں اور ان کی ڈیسیشن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کی جو رفتار ہے وہ اتنی سلو، اتنی کمزور رفتار نہیں ہو کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمپیٹ کریں، ان کی لیڈرشپ پروفیشنل ہو، ان کو لیڈرشپ کو بار بار بدلایا نہیں جائے اور ان کو منسٹر یا منسٹریز کی طرف سے بار بار انٹرونشن یا مداخلت نہیں ہو۔ تیسرا جو قانون آج اپروو کیا کابینہ نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیکسز کا نظام ہے اس میں کئی طرح کی ایگزیمپشنز ہیں، یعنی لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز سے، خصوصی کمپنیز کو یا خصوصی سیکٹرز کو، اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ان ایگزیمپشنز میں کمی کی جائے تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہو وہ یونیفارم ہو، وہ ایک سطح پہ ہو ہر ایک کے لیے، اور اس میں خصوصی مراعات نہیں دی جائیں کچھ طبقوں کو، تاکہ یہ شفافیت بھی ہو اور فیئر پلے ہو اور ایک منصفانہ طریقہ ہو۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے خصوصی طور پہ ہوگا اور اس کے اچھے فائدے ہوں گے، اور ہماری جو خواہش ہے اور اس پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ٹیکسز جو ہیں
وہ اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ جس کا اثر غریبوں پہ کم پڑے. تو یہ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں کم کر کے یا ختم کر کے اس میں جو فائدہ ہے ٹیکس ایویژن کا وہ بھی کم ہوگی اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی بڑھے گی. تو یہ تینوں قوانین ہیں جن کے لیے آج اپروول ملی ہے اور ہم ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر انشاءاللہ قانون سازی کے لیے لے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے چند دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو تعلق ہے وہ دوبارہ فارمل انداز میں اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے. وہ چند مہینے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک پاز کی شکل میں تھا اور اس کے لیے بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے جو انٹرنیشنل بورڈ ہے وہ بھی جلد ملے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے ریویو کے بعد پاکستان کو وہاں سے جو فائنینشیل لینڈنگ ہے وہ دوبارہ جو ہے ریزیوم ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ اکانومی کے اوپر مزید باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عشرت صاحب سے کو بھی موقع دوں کہ وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر یا یہ SOE ایکٹ پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں اینڈ دین ہمارا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ کوشچن آنسر کرنا ہے. اور پھر کنکلوژن سے پہلے میں حماد صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں یا کوشچن آنسر میں کوئی بھی چیز آپ ہم میں سے کسی سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے. جی شکریہ. میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ ہے جو ہمارے اہم کلیدی ادارے ہیں ان کو کیسے مضبوط کیا جائے اور اس میں اسٹیٹ بینک, سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن, FTR, کمپٹیشن کمیشن, یہ سارے جتنے ادارے ہیں, ریلویز اور PIA اور یہ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے اب آ رہی ہے؟ اوکے سوری. تو یہ کلیدی ادارے تھے, ان کو مضبوط کیا جائے. ویسے تو ہمارے پاس اس وقت 441 ادارے ہیں حکومت پاکستان کے اندر. پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ادارے ہیں کتنے اور کس طرح بنے ہیں اور کب بنے ہیں اور کیوں بنے ہیں اور ان کو لیگل انسٹرومنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اٹھا کے ایک سروے کیا تو پتہ چلا ہمارے پاس 441 ادارے ہیں اور کوئی کاؤنسل ہے, کوئی کمیشن ہے, کوئی سبارڈینیٹ آفس ہے, کوئی سیمی آٹونومس ہے, کوئی آٹونومس ہے. 16 قسم کے ہمارے پاس فنکشنز جو تھے وہ پرفارم ہو رہے تھے انڈر دیس گائیڈس. تو پہلے تو ہم نے کہا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے 2 کلاسز میں. ایک ہوگا آٹونومس باڈیز, کارپوریشنز, کمپنیز جو کہ بالکل الگ طریقے سے سر انجام دیں گی کام, اور دوسرا ہوگا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ پر منحصر ہوں گے اور ان کو حکومت جو ہے وہ جیسے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے. پھر ان آٹونومس باڈیز اور کارپوریشنس میں ہم نے ایک فردر کلاسیفیکیشن کی کہ کس کو ہم ریٹین کریں گے گورنمنٹ میں اور اس کی کیا وجہ ہے, کس کرائٹیریا پہ رکھیں گے. کسی کے ومس پر نہیں رکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ رہنا چاہیے. تو اس کی کرائٹیریا بنائیں کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے ادارہ, یہ مارکیٹ فیلئر ہے کہ جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مونوپلی کر سکتا ہے, اس لیے عوام کو اور کنزیومرز کو نقصان ہوگا, یا کوئی ایسی انٹرونشن ہے جس میں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے جیسے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹریننگ ہے, یہ پبلک گڈس کہلاتے ہیں. باقی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکویڈیٹ کریں گے, مرج کریں گے اور پرائیویٹائز کریں گے. یہ جو 85 SOEs ہیں جو کمرشل ہیں ان کو ہم نے
फर्दर क्लासिफाई किया कि इसमें से कितने जो हैं वो हुकूमत अपने पास रखेगी और कितनों को जो है वो प्राइवेटाइज करेगी। और ये रिपोर्ट आज की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पर है, इसको SOE ट्रायज कहते हैं और उसमें सारी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो हमें परेशानी आ रही थी जिसकी वजह से ये कानून आया है कि ये मिनिस्ट्रीज़ के कंट्रोल में होती थी, तो मिनिस्ट्रीज़ को इतनी परवाह नहीं होती थी कि उसका जो परफॉर्मेंस है और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। उनकी तवज्जो किसी और तरफ होती थी कि जो हमारे काम हैं हमने जो करने हैं वो करें। 19 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त सारे SOEs में हुकूमत ने पैसा लगाया हुआ है, एसेट्स की बेस बता रहा हूँ आपको, बुक वैल्यू, और 4 ट्रिलियन का उसका रेवेन्यूज आ रहा है। और पिछले साल 2017-18 में 268 बिलियन का लॉसेस हुए थे और इस साल वो कम होके 123 बिलियन के लॉसेस हुए क्योंकि हमने कुछ रेमेडियल मेजर्स किए थे। ये कहीं दुनिया में कोई इदारे जो हैं वो इस तरह से इतने बड़े एसेट बेस पर और इतने बड़े रेवेन्यू बेस पर ये लॉसेस में नहीं जाने चाहिए। तो इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए ये कानून बना है। इसमें 3 जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं। एक तो ये होगा कि इनके साथ हमारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने साल में ये करना है और आपने ये अचीव करना है और ये आपके KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और उसके बेसिस पे उनकी इवैल्यूएशन होगी। सेकंड, जो इस वक्त घिचमिच है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि कहीं पर चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, तो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को हमने अलग कर दिया है। गवर्नेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड करेगा और मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा अलॉन्ग विद द CFO, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, और उसका भी तरीक़ाकार मुअय्यन किया है कि किस तरह से सिलेक्ट हो। और आप सबको पता है कि अब तक नए प्रोसेस जो हमने 2018 में शुरू किया था उसमें हर पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनती है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड में 2 आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, और उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू करने के बाद इंटरव्यू कमेटी जो है वो कैबिनेट के पास भेजती है। सो इससे हमारे पास 56 चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए हैं अभी तक इस प्रोसेस से, और अल्लाह के फजल से उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज थे जो हांगकांग में, लंदन में, दुबई में और अमेरिका में, जद्दा में काम कर रहे थे। वो आके उनको कभी ये ख्वाब भी नहीं था कि वो बग़ैर किसी कनेक्शंस के पाकिस्तान में आ सकेंगे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब से इंस्टीट्यूशन बनती है, तो ये एक तरीक़ाकार है। दूसरा, मैं स्टेट बैंक पे आता हूँ, मैं ये बाकी आपके सवालात होंगे उसके, तो स्टेट बैंक का जो होगा वो आपको बता दिया है, बट अगर सवालात होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि टाइम की कमी है, but I'm available for any question and answer on both. Thank you, Ishrat Saab. I think Dr. Ishrat obviously काफ़ी कुछ स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है और हम चाहते हैं कि आपकी जानिब से क्वेश्चंस आएँ, तो फ्लोर इज़ ओपन जी। सर ये बताइएगा कि ये जो आपने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी और उसके जो सारी काम किए, इसमें अकाउंटेबिलिटी का क्या चीज़ है कि कोई बंदा बात से आ जाए उसके अकाउंटेबिलिटी न हो, कहाँ से काम बन जाए, तो 5 साल में 2000 लोग कैसे आए थे उनके वक्त चलेंगे। एक और क्वेश्चन लें। आप इसका पहले जवाब दे दें। नहीं मिक्स हो जाते हैं। नहीं हाँ, इसका जवाब दें सर पहले। फिर आप लेने देना। I want to take 3-4 questions and then answer.
جی فرسٹ جواب دیجیے گا کیونکہ وجہ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ. ہاں بالکل ہے. اسٹیٹ بینک کی اکانومی ہے سر. کیا منسٹری آف فائنانس کو اگر آپ گروتھ اور ان چیزوں سے نکال دیں گے تو کہیں بطور شہباز رانا کے کہ پانچواں بدل تو نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں کس کو جواب دے. جی تو یہ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بڑے امپورٹنٹ کوشچن اور فسکل اور کوآرڈینیشن بورڈ میں جو آپ نے ختم کر دیا سر یعنی اس کی پروپوزل ہے ابھی تو یہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کے درمیان کوآرڈینیشن کس طرح ہوگی سر؟ جی ٹھیک درست بات. ایک اور لے لیں پھر ان کا جواب دیں گے. یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگزمپشن کی موجودہ حد کیا ہے کتنا ان کا والیوم ہے اس کو کتنا کم کر کے کہاں پہ لا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے 4,15,000 آفیسرز اور ملازمین ہیں کس ریسٹرکچرنگ کے بعد ان لوگوں کا مشن جی بالکل ٹھیک. ٹھیک آپ ہی کر لیں. سر یہ مجھے سر یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے ہیں کہ انفلیشن جو ہے جی یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نان فوڈ اور نان انرجی کو دیکھتا ہے اسٹیٹ اور انفلیشن کو دیکھتا ہے. انفلیشن جہاں تک ہے نئی انفلیشن ہے وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے. وہ تو پروونشل گورنمنٹس کیا وہ کر سکتے ہیں اور جب ہر 15 دن بعد ایک نوٹیفیکیشن انرجی یا پیٹرولیم کے حوالے سے آ جائے گا تو پھر آپ اس انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ لاسٹ ایک سیکنڈ کوسچن کہ یہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے ہمیشہ اسی کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ کیوں لاد دیا جاتا ہے. یہ سروسز سیکٹر اور آپ کا ریٹیل سیکٹر اور آپ کا جو کموڈیٹیز کا بزنس ہے اس کے اوپر آپ جاتے نہیں ہیں. آپ لوگ پھر بیچارہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بیچارہ ابھی دوبارہ کچھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایگزمپشن ختم کر کے ہم کے اوپر پھر کارپوریٹ ٹیکس ان کی ایگزمپشن ختم کر دیں گے. تو آپ انیشیٹو تو کوئی نہیں ہو. ٹھیک شکیل احمد جی سر میرے دو کوشچن ہیں. پہلا انفلیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ 3% تک جا چکا ہے ایس پی آئی اور سی پی آئی کی ڈبل ڈیجٹ بڑھ رہا ہے. آپ ہر ویک میں میٹنگ کرتے ہیں نیشنل پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کی. ہر دفعہ ڈائریکشن دیتے ہیں پروونسز اور پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ رسمی سی میٹنگ ہوتی ہے اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے؟ صوبے کیا کر رہے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے؟ اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ کام ریسٹور ہونے جا رہا ہے الیکٹرک بورڈ کی منظوری کے بعد تو کیا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ اس کے لیے ٹھوس اسٹیپ کیا لیں گے کہ انفلیشن کم ہو کیونکہ لوگ عام طبقہ جو ہے عام آدمی بہت پریشان ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کی ہے تو پچھلے 2-2.5 سال میں جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ فلاپ چلا رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو آپ کے حال میں آپ ماضی میں کامیاب پرائیویٹائزیشن کر چکے ہیں تو یہ 2.5 سال میں ابھی تک کوئی قابل ذکر نشکاری پروگرام کامیاب نہیں ہوا. تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح اس کو آگے لے چلیں گے؟ جی ٹھیک ہے کافی ہو گئے کوشچنس. ٹھیک ہے دیکھیں میں جو کوشچنز ہوئے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر سم آف اٹ اینڈ دین جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی تھوڑا آئی ووڈ لائک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عشرت صاحب ٹو کم ان, اور جو پرائسز کے اوپر ہے اس میں حماد صاحب کو آئی ول ریکویسٹ. دیکھیں جہاں تک یہ ایشو ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اکاؤنٹیبلٹی یا اسٹیٹ بینک کی اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ داری کس کی ہے, ہمیشہ پارلیمنٹ کی. اور اب بھی اس لاء میں بھی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک ول بی آنسریبل. اچھا تو پہلے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے, اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا اسٹیٹ بینک میں. کوئی آتا نہیں ہے اسٹیٹ بینک میں. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے از اے اپوائنٹی آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وی شوڈ بی کیئرفل ان دا ٹائپ آف ٹرمینالوجی وی یوز. کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے سوال کرنا. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے, دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک مشکل کام ہے اور اس میں خصوصی طور پہ انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی ٹرانزیکشنز میں فورن انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک سلو اسٹارٹ کے بعد پرائیویٹائزیشن پروگرام کو مزید بڑھایا گیا ہے, اور کچھ کمپنیز ایسی تھیں جو کرونا وائرس اگر نہ آتا
तो वो प्राइवेटाइज हो चुकी होती। अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से 6 से 9 महीने का एक ब्रेक आया है, तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि इसमें रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जहाँ तक SOEs का ताल्लुक है, आई थिंक इशरत साहब आप अगर आंसर दे दें दैट वुड बी फाइन, एंड इफ एनीथिंग एल्स आप स्टेट बैंक के मामले में मज़ीद कुछ कहना चाहें। और हमाद साहब जो हैं वो प्राइसेस के बारे में जवाब देंगे, और मैं फिर ये बताऊंगा कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए क्या मदद दे रहे हैं ताकि उनके ऊपर दिक्कत नहीं हो इन कीमतों की। सर एग्जेम्पशन वाला सवाल पूछा गया था। ठीक है, वो भी एग्जाम्पशंस का ये बताएंगे आप। ठीक जी। पार्लियामेंट को ये जवाब दे हो गया, अगर पार्लियामेंट को ये जवाब दे है तो आपने नैब और FIA से इसको क्यों इम्यूनेट करवा रहे हैं? जी ओके, कामरान साहब आप। कामरान साहब जो हैं, कामरान अफजल साहब, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान। ये अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल आपने पूछा है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त जो मौजूदा स्टेट बैंक एक्ट है, इट हैज़ नो बेसिस फॉर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसमें मैंडेट ही नहीं डिफाइन हुआ हुआ स्टेट बैंक का कि उसने करना क्या है। प्रियम्बल में एक हुक्म है, वो आपने सब ने पढ़ा हुआ है कि उसने अपना फाइनेंशियल सिस्टम की और क्रेडिट सिस्टम को रखना है। द बिल दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ, जो आ रहा है, बिल आ रहा है, वो ये डिफाइन करता है कि स्टेट बैंक का मैंडेट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। स्टेट बैंक ने आपकी इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है। सो यू हैव अ प्रेमाइस फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी वो किसकी है? वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट नहीं हो सकती कि आपने इंटरेस्ट रेट ये रखा है, ये क्यों नहीं रखा। लेकिन आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपका मैंडेट था, आपने इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में रखना था, फॉर इंस्टेंस, आपने क्या किया। अकाउंटेबिलिटी जो है फिस्कल पॉलिसी की, वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। मॉनेटरी पॉलिसी की जब आपने ऑटोनॉमी दे दी स्टेट बैंक को, तो फिर द पार्लियामेंट कैन एंड विल कॉल द गवर्नर आस्किंग कि जी आपने इन्फ्लेशन। वफाकी काबीना के अरकान